جی میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت صدیقی کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب اور دیگر جو ان کے معاونین تھے ان کو طلب کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس مقدمے کی جو اہمیت ہے وہ یقیناً کئی لحاظ سے قابل غور ہے، قابل فہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض حمید صاحب، ان کے متعلق یہ امپریشن ہے یا یہ تاثر ہے کہ وہ عمران خان کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے میاں نواز شریف کے خلاف ایک منظم مہم چلائی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میاں نواز شریف صاحب جو پاناما لیکس کے صرف برطرف ہو گئے، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی، ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جو میاں نواز شریف صاحب اس وقت آپ دیکھتے ہیں ٹی وی اسکرین پر، وہ بارہا اس کا تقاضا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے۔ شوکت عزیز صدیقی کیس میں قوی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ہماری قانونی حلقوں سے بات ہوئی ہے، کہ ان کو بحال کر دیا جائے گا۔ اب ان کو ایک طرف جب بحال کیا جائے گا تو جو فیض حمید صاحب ہیں، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کو جو طلب کرنے کا معاملہ ہے وہ کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں؟ کیا وہ عدالت میں آ کر اپنا جو مقدمہ ہے، وہ اپنا موقف ہے، وہ سامنے بیان کریں گے؟ یقیناً اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہی اور سنی جا سکتی ہیں، مگر جو ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یوں ہے کہ شاید ہی فیض حمید صاحب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں۔ اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ اس تمام عمل سے انکار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو سابق ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ویڈیوز ہے، کوئی فوٹیج ہے، کچھ ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں دراصل اس کی بنیاد پر مقدمے کی سماعت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب جو فیض حمید صاحب ہیں وہ ایک اہم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستان کا جو کلیدی اہم ادارہ ہے اس کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور یہ تاثر موجود ہے کہ جو اس ادارے کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا کسی طور پر آسان نہیں ہے۔ اب بھی آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اعتراضات اٹھاتی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، وہ بھی اس طرح کی الزام تراشی جو ہے ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے۔ غرض کچھ بھی ہو، مگر ایک بدلا ہوا پاکستان اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہی ناظرین جو ضیاء الحق مرحوم ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی، اور جس طرح تو تمام عمل ہوا، سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ بھی زیر سماعت ہے۔ اسی طرح فیض آباد جو دھرنا کیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور یہ تمام جو کیسز ہیں یہ اس وقت ان کو سنا جا رہا ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ غرض ان تمام جو کیسز ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں جن کی نظر ہے، جو پاکستان کے معروضی حالات سے آگاہ ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ایک اور کنٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو سیاسی اور غیر سیاسی عناصر کے درمیان اقتدار کا جو کھیل ہے، اس کو اس پس منظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی جو سربلندی ہے، یا آئین اور قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو کچھ دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں جو آئین اور قانون ہے اس میں بہت سارے سکم موجود ہیں، اور وہ ان سکم کی موجودگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا ایک کنفرنٹیشن کی جو فضا ہے وہ پاکستان میں کم و بیش 70 سال سے چلی آ رہی ہے، اور اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کبھی ہمارے ہاں جمہوری دور آتا ہے، کبھی غیر جمہوری دور، مگر یہ بھی اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوری دور میں بھی غیر جمہوری جو کام ہے وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ غرض ایک بحث مباحثے کا پاکستان میں ایک سلسلہ ہے جو میرے خیال کے مطابق کہ کسی بھی صحت مند معاشرے میں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اب جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کوئی ڈرامائی تبدیلی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، مگر ایک بات یقینی طور پر ہمیں نظر آتی ہے اور یہ طے ہے کہ بتدریج ہم ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر طویل بھی ہو، کٹھن بھی ہو، مشکلات بھی آئیں، مگر جو کچھ لوگ ہیں جن میں سیاستدان بھی شامل ہیں، جن میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، جس میں دانشور بھی شامل ہیں، جس میں سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان بھی شامل ہیں، جس میں کچھ وکیل بھی شامل ہیں،
کچھ میڈیا کے لوگ بھی متحرک ہے، کچھ میڈیا کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اپنا کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان تمام جو عمل ہے، یہ جو تمام جو عناصر ہیں، یہ لوگ جب مل کے کام کر رہے ہیں یا ان کے جو اثرات ہیں وہ اب ہمیں ظاہر ہونا شروع ہوئے، جو ایک یقینی طور پر اچھی بات ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اگر ہمارے سیاستدان، ہمارے اہل دانش، ہمارے وزراء، ہمارے تمام جو قومی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام کریں گے تو یقیناً پاکستان کی مشکلات حل ہوگی۔ صرف یہی ایک راستہ ہے کہ آئین اور قانون کی پر عمل کر کے ہی ہم موجودہ جو مسائل ہیں اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ جانتے ہیں کہ 70 سال سے ہم نے تجربات کیے اور ہر تجربے کے بعد ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہی نظر آیا۔